والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السابقون السابقون أولئك المقربون صدق اللہ العظیم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن تھو. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. محبت کے ساتھ پورا مجمع درود پاک پڑھ لیجئے باواز بلند. ایک بھی شخص خاموش ہو گئے، زور سے پڑھیے اللہم صلی. بعد حمد و درود لائق تعظیم و تکریم ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامی کی زینت و رونق معزز علماء اہل سنت، معزز سامعین اور پردہ نشین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ زور سے کہیے الحمدللہ تاکہ پورا ایسے کہیے یہ فضا گواہ ہو جائے کہ آپ نے اللہ کا ذکر کیا. زور سے کہیے الحمدللہ، زور سے کہیے الحمدللہ. بس کچھ گزارش ہے، ایک منٹ میں دیکھو بھائی. ایک تو پہلی گزارش یہ ہے کہ میں سب کو دیکھ رہا ہوں، اور میں نہیں دیکھ رہا ہوں تو اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے. تو پہلی گزارش یہ ہے کہ موبائل وغیرہ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے یہ اور آلات رکھیں بہتر ریکارڈنگ کے لیے، تو موبائل وغیرہ سے نہ کریں. اور دوسری چیز یہ ہے، عرض ہے کہ اگر میری بات کا برا نہ لگے اور میں آپ کا خادم ہوں، خدمت کرنے آیا ہوں، مطلب نوکری کرنے آیا ہوں آپ کی، تو وہ جو ادھر کھڑے ہیں اگر ادھر سے ہٹ کے ادھر پیچھے بیٹھ جائیں آگے. اگر آپ بچوں کو برا نہ لگے، ویسے اگر وہیں پہ کھڑے ہونے میں زیادہ دل لگتا ہو تو کھڑے رہو. اگر میری بات مان لو گے تو بڑا شکریہ ادا کروں گا. اگر وہاں سے ہٹ کے ادھر آ کے بیٹھ جاؤ گے تو بڑی مہربانی. جتنے بھی اٹھیں گے سب کے لیے میں دعا گو ہوں، اللہ سب کو برکت عطا فرمائے. آپ لوگ ادھر جو کھڑے ہیں بیٹھے ادھر آ جائیں. اور جگہ ہے پیچھے، یہ جو جگہ ہے اس کے پیچھے بھر دیجیے. ذرا تھوڑی خوبصورت بنائیے حضور کی محفل. آپ حضور کی محفل خوبصورت بنائیے، اللہ آپ کی زندگی خوبصورت بنا دے. آئے تشریف لائیں. دیکھیں اتنی بڑی محفل ہو اور بے مقصد ہو جائے آج کے زمانے میں، آپ ایسا کرو تھوڑا سا ٹھیک ہے بھائی. اگر اتنی بڑی محفل بے مقصد ہو تو اور مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس محفل کو بامقصد بنا دے. ان سے کچھ کام لے لیں اپنی پبلک جگہ. میری تعریف جو میرے بھائی نے کی ہے، دلشاد بھائی نے، اس کا اجر تو انہیں اللہ تعالیٰ فرمائے یا اپنے دل پاک فرمائے. تو مگر میں اس لائق نہیں، میں تو آپ کا خادم ہوں، خدمت کرنے آیا ہوں. میں تعریف کے لائق بالکل بھی نہیں ہوں. مجھ کو یہ بھی نہیں علم ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں. حالانکہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ میں بخشے جاؤں گا. مگر پھر بھی اللہ نے موسیٰ کو وحی کی تھی، اے موسیٰ جب تک تیرے دونوں پاؤں جنت میں نہ چلے جائیں تم مجھ سے ڈرتے رہنا، روتے رہنا. نوجوانوں دیکھو یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی، تھوڑی دیر خاموش. ہم نے آخرت کا سفر طے کرنا ہے. ہم یا مسافر ہیں. آپ بیٹھے ہیں،
یہ سرکار والد سے پاک کا علاقہ بولیں گے کہ سبحان اللہ، جس نے بارابنکی کے نام کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا، تو کیا وہ لوگ ان کے نام پہ نہیں بولیں گے؟ ذرا سبحان اللہ نہیں بولیں گے؟ بارابنکی جیسے جنے کتنے شہر ہیں دنیا میں، مگر جب بارابنکی کا نام آتا ہے تو والد سے پاک کا نام آتا ہے، الحمدللہ۔ اور سرکار مسولی کی بارگاہ قریب میں ہے، اس کا اعلان آپ نے سن لیا۔ میں آپ سے عرض کہ مجھ سے انہوں نے کہا ہے کہ 2-3 شعر پڑھ دیں، چونکہ آپ کا اتنا اچھا کلائمیٹ ہے اس وقت کہ میں ایک دو شعر پڑھوں اگر اجازت دیں۔ پھر میں نے تقریر تو کرنی ہے ہی، سنیں گے نعت شریف، 1-2 شعر، کوئی گنجائش بچی ہے آپ کے پاس؟ سبحان اللہ کون کون بولیں گے ذرا بتائیں ذرا، 90 نیکیاں ملتی ہے ایک بار سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اور پیچھے والوں کو کیا کم لگ رہی ہے؟ میں پڑھوا سکتا ہوں، ہاں میں دعا کروں گا اے اللہ انہیں مکہ دکھا دے، جب مکے میں ایک کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ سب کو برکت دے۔ ہاں یہ کسی کا فیضان نظر ہے، اس محفل پہ ایسی محفلیں اپنے آپ وجود نہیں آتی، اللہ چاہتا ہے تو پھر یہ ہمارے وجود ہے۔ 2-3 شعر پڑھ دیتا ہوں، ہمارے نشاط بھائی ہیں ہمارے، تو عرض کرتا ہوں 2-3 شعر۔ میں نے یہ شعر مدینے میں حضور کو بھی سنائے ہیں، اور پھر رمضان میں جا کے سناؤں گا، اجازت ہے آپ کو بھی سناؤں، ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب دنیا کو بھول جائیں، اب آپ دنیا کو بھول جائیں، آپ جنت کی کیاری میں بیٹھے ہیں آپ۔ حضور فرماتے ہیں ذکر کی محفل جنت کی کیاری ہے، اور جنت کی کیاری میں دنیا کو یاد، ذرا آپ حضور کو یاد کریں گے۔ ارے آپ تو اللہ نے انسان بنایا ہے۔ ایک مرتبہ میرے نبی حضور سرکار دو عالم تشریف لے جا رہے ہیں، کس حضور کدھر جا رہے ہیں؟ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ حضور چل رہے ہیں اور ایک گائے پر ظلم ہو رہا ہے، گائے کو مار رہا ہے کوئی، تو وہ گائے کو جب مار رہا ہے تو اس کا مالک غیر مسلم ہے، تو گائے حضور کو دیکھ کے کہتی ہے تو مجھ کو مار رہا ہے، تجھ کو اگر عقل ہوتی تو اس ہستی پر ایمان لے آتا، یہ اللہ کے آخری رسول ہے۔ صحابہ اکرام نے کہا حضور یہ گائے آپ کو جانتی ہے؟ فرمایا یہی گائے نہیں جانتی، جنگل کے سارے جانور مجھے بھی جانتے ہیں اور میرے ابو بکر و عمر کو بھی جانتے ہیں۔ بولے تو صحیح ذرا سبحان اللہ۔ آپ بھی لوگ بھولے گئے تو 2-3 شعر پڑھوں پھر تقریر میں نے کرنی ہے اپنی، ہے میں جی بھر کے تقریر کروں گا، آپ جی بھر کے سنیں گے انشاءاللہ۔ ویسے مجھ پہ کبھی پابندی نہیں رہتی، مگر آج تو مجھے لگ رہا ہے کہ وارث پاک کسی محفل میں آ کے بیٹھ گئے۔ اسی بزم میں کوئی ماہر ہو، کوئی جلوہ فرما ضرور ہے کہ ہزاروں جلوے چمک اٹھے، یہ کسی کا پرتو نور ہے۔ کیا بتاؤں کہ کیا کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا بڑے میرے ساتھ پڑے، آواز بلند کریں، کیا بتاؤں کہ کیا، اور دنیا والے تو درد دیتے، دنیا والے تو درد دیتے، درد دل کی دوا مدینہ ہے۔ جنہیں دنیا والے درد دیتے ہو نا، اور حضور کا ذکر دوا متی میرے ساتھ پڑھے، دنیا والے تو درد دیتے ہیں،
درد دل کی دوا مدینہ. اور آخری شعر پڑھ رہا ہوں کہ آپ کثرت سے آ رہے ہیں تو آخری شعر پڑھ رہا ہوں. میرا مزاج الگ ہی ہے بالکل. کچھ لوگوں کو حالات کے ساتھ شعر یاد آتے ہیں، میں حالات کے ساتھ کم کر دیتا ہوں. آخری شعر پڑھتا ہوں. اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اگر مدینے والے سے پیار ہے تو بولو اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا کچھ لوگ کہتے ہیں نا زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ، بابا چچا بس بس لوگ پوئے یا رسول اللہ، لوگ پوئے لوگ پوئے لوگ پوئے، نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت، لوگ پوئے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا لوگ پوئے. ماشاء اللہ تعالیٰ جلدی حاضری عطا فرمائے. کچھ لوگ کہتے ہیں مدینے سے بلاوا آئے گا تو مدینے، میں کہتا ہوں کہ کچہری سے بلاوے آ رہے ہیں، زمینیں لکھی جا رہی ہیں، مدینے سے بلاوا نہیں آ رہا ہے. عورتیں کہتی ہیں مدینے سے بلاوا آئے گا تو جائیں گی، سنار کی دکان سے بلاوے آ رہے ہیں، زیور خوب ڈیزائن دیکھے جا رہے ہیں، بازاروں سے بلاوے آ رہے ہیں، مدینے سے جھوٹ بولتے ہو آپ لوگ. ایک مولانا تقریر کر رہے تھے، میرا دل دھڑک، کہتے ہیں میں تقریر کر رہا تھا نا تو مجھے ایک آدمی نے عمرے کا ٹکٹ دے دیا، میں ان کے پیچھے بیٹھا. میں نے کہا یار میں آپ کو جانتا ہوں، آپ پہ تو حج فرض ہو چکا ہے اور آپ عمرے کی دعائیں مانگ رہے ہیں. یعنی بھکاری بھکاری رہتا ہے چاہے کہیں پہنچ جائے، آپ کسی اور کی محتاجی میں مدینے جاؤ گے. ایک شاعر پڑھ رہا تھا، میرا دل دھڑک رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، میرا چل رہا ہے سینہ مجھے مدینہ. میں کہہ رہا تجھے آپ جھوٹ بولنے کے لیے مائک ہی دیتا ہے. بولے نہیں تو سیریس. میں نے کہا یار تو کہہ رہا ہے تیرا دل دھڑک رہا ہے، اگر آپ کا دل دھڑکتا نا تو بھائی جان 11 لاکھ کی کار نہیں خریدتے، 1 لاکھ خرچ کر کے پہلے مدینہ دیکھ آتے. اور وہ کہتے ہیں کہ لاہور نہیں دیکھے تو کچھ نہیں دیکھے. میں کہتا ہوں پاگل پنے والی بات کرتے ہو کیا؟ لاہور لگا رکھا ہے، لاہور کی کیا اوقات ہے؟ میں کہتا ہوں جس نے مدینہ نہیں دیکھا اس نے کچھ نہیں دیکھا. اور مدینہ جاؤ یا مکہ جاؤ تو فوٹو گرافر بن کے مت جانا، سیلفی والے بن کے مت جانا، ادب والے بن کے جانا، تقدیر بنانے جانا اور رونا اللہ کے سامنے، رونا کعبے میں سب سے زیادہ تصویریں کھینچتی ہیں اس وقت. سیلفی پوائنٹ ہے، کعبہ بنا دیا. کعبہ جو پوری دنیا کے مسلمان جہاں جا کے روتے تھے آج وہ جگہ سیلفی پوائنٹ بنی ہے. غوث اعظم گزر کے جا رہے ہیں مکے سے، مکے کی کنکری کو اٹھا کے چومتے ہیں اور رونے لگتے ہیں. کسی نے کہا شیخ آپ مکے کی کنکری کو کیوں چومتے ہیں؟ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے. میں تم کو پتہ نہیں ہے میرے نانا 53 سال مکے میں چلے ہیں، کیا پتا کون سے کنکر پہ میرے نانا کا پاؤں لگ گیا ہو. تم یار وہاں بدتمیزیاں کرنے جاتے ہو، وہاں بازاروں میں گھومنے جاتے ہو. میرا امام کہتا ہے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے. وہ جانے والے مدینے میں گیا اور جا کے تصویر بنائی اور سیلفی ڈال دی. تو مدینے میں کیسا گیا ہے؟ امام اعظم جو ہے 40 سال مواجد شریف پہ بیٹھ کر کے حدیث کی کتاب پڑھائی ہے، مگر جب وہ اپنا پیج الٹتے تھے تو پیج جب نیچے آتا تھا نا تو ہاتھ نیچے رکھ لیتے تھے اور پیج کو نیچے سے لے کے آتے تھے. کسی نے کہا اے امام یہ بتائیں یہ پیج کو نیچے آپ آنے سے پہلے، کتاب کے بل کو آنے سے پہلے آپ یہ بتائیں ہاتھ کیوں لگا لیتے ہیں، اس کو نیچے گرنے کیوں نہیں دیتے ڈائریکٹ؟ تو امام اعظم امام مالک فرماتے ہیں کہ میں مدینے میں کتاب کی آواز ہونے کو بھی بے ادبی سمجھتا ہوں. میرا امام کہتا ہے خوف ہے سما خراشی ہے سگے تہبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نانا ہوا ہم کو. اللہ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے میں رو حضور کو درد سن لوں مگر میں نہیں روتا. کیوں نہیں روتے؟ کہ مجھے ڈر ہے کہ مدینے کے کتے کو کان
کان کو میری بولنے سے آواز تکلیف نہ ہو جائے, مدینے کے کتے کے کان نہ چھل جائے مدرسہ کے رونے سے. ہم اعلیٰ حضرت کو کوالٹی بیس مانتے ہیں. ایسا میرا امام ہے, مدینے میں جا رہا ہے, کتے نے کچھ مانگا, گوشت کا ٹکڑا دے کے رونے لگے, بہت روئے. علامہ ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں میں آگے بڑھا, میں نے کہا حضور کیوں روتے ہیں, آپ نے دے تو دیا کتے کو. تو آپ اور روئے اور مکتا کہا, پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا, ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری بابا. کہتے ہیں ہندوستان کا کتا نہیں تھا, مدینے کا کتا تھا. اس کا حق یہ نہیں تھا گوشت کا ٹکڑا, اس کا حق تھا کہ تو اپنے دل کا ٹکڑا نکال کے اس کو دے دیتا. تیری جان چلی جاتی, مدینے کا ادب تو ہو جاتا. یار مدینہ مدینہ ہے, مدینے جاؤ تو ادب والے بن کے جاؤ, مدینے جاؤ تو میاں عاشق بن کے جاؤ. ایک آدمی میرے پاس آیا, کہنے لگا آپ کا نام شباد حسین ہے. میں نے کہا جی. کہنے لگا میں آپ کے ساتھ ایک سیلفی بنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا مجھے حضور نے 3 بار بلوایا ہے, یہ 3ری بار آیا ہوں, مگر آج تک میں نے ایک بھی جائز فوٹو بھی نہیں کھینچا. مجھے اللہ کے رسول کی قسم ہے. بولے کیوں؟ میں نے کہا لوگ مدینے آتے ہیں تکتی تصویر بنانے, اور میں آتا ہوں مدینے تکبیر بنانے. لوگ کہتے ہیں میں مدینے میں آیا ہوں, میں مدینے میں آیا ہوں, میرا فوٹو دیکھو, میرا اسٹیٹس دیکھو. لوگ واٹس ایپ پر مدینے اسٹیٹس لگانے جاتے ہیں, اور میں مدینے والے کی نگاہ سے اسٹیٹس بنانے جاتا ہوں. اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے, کیا کوئی دور سے بس میری تقریر یہاں سے شروع ہو رہی ہے, بیٹھے آرام سے. اب آپ مجھے پیسے دینے نہ آئے, بیٹھ جائیں, میں نہ تقریر نہیں کر پاؤں گا, بیٹھ جائیں. اب ذرا ضروری باتیں کر لیں, تھوڑی ہے نا. اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ دکھائے, ذرا آمین تو کہیں. ادھر دیکھیں, میری طرف توجہ کریں. امام حسن بصری کون ہے؟ حضرت علی کے خلیفہ, ام المومنین ام سلمہ کا دودھ پینے والی. کون؟ ام سلمہ, سیدہ ام سلمہ بزرگ تھی. ان کی ماں ان کی کنیز تھی, حضور کی بیوی تھی. وہ کہیں چلی گئی, چھوڑ کے انہیں دودھ جو نا وہ انہیں بھوک لگی, تو سیدہ نے انہیں جو ہے دودھ پلانا شروع کیا, اور اللہ کی قدرت حسن بصری کی نصیب سے سیدہ ام سلمہ کے دودھ بھی نکل آیا. اتنا بڑا برتوا ہے. امام حسن بصری فرماتے ہیں میرے زمانے میں ایک حافظ اور قاری تھا. فرماتے ہیں میرے زمانے میں ایک حافظ اور قاری تھا, پورے بصرہ میں اس سے بہترین حافظ اور قاری کوئی. کہتے ہیں ایک دن وہ میرے پاس آیا اور آ کے رونے لگا. کہنے لگا حضور میں برباد ہو گیا, میں کہیں کا نہیں بچا, میرے لیے دعا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے سینے سے قرآن کا ایک ایک لفظ نکل گیا, میں قرآن بھول گیا. کہا کب سے؟ کل دوپہر سے. کہا کیا ہوا تھا؟ تو کہنے لگا حضور ایک لڑکی جا رہی تھی, میں نے اس کا پیچھا کیا, اس پہ بری نظر ڈالی, بدنگاہی کی, بدنگاہی. کہتے اس نے مجھ سے پلٹ کے دیکھا اور کہنے لگی تو مسلمان ہو کے مسلمان لڑکی پہ بری نظر ڈالتا ہے, حافظ قرآن ہے, شرم نہیں آتی. کہتے اس کے لفظ ایسے سینے میں جا کے لگے کہ اب میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں تو قرآن یاد نہیں. حضور میں ڈر رہا ہوں کہیں میرا ایمان نہیں چلا جائے. امام حسن بصری نے دعا کی, اس کا قرآن واپس آ گیا اور کہا کہ بدنگاہی مت کرنا. امام حسن بصری کے زمانے میں ایک بہت بڑا عالم اس کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے تھے. توجہ کریں نوجوان, آپ کش کھا کے گرے, کہنے لگے یہ بہت بڑا عالم تھا. جب ہوش میں آئے تو امام حسن بصری پوچھا حضور یہ کون تھا؟ کہ بہت بڑا عالم دین. پھر بس کس کی خطا یہ تھی کہ آج اسے لوگ گھسیٹ کے لے جانے, نہ کفن دیا, نہ دفن دیا, نہ نماز جنازہ پڑھائی, یہ مرتد ہو گیا. اس نے اسلام چھوڑ دیا مرنے سے پہلے. کہا کیوں؟ کہ یہ بدنگاہی کیا
کرتا تھا. میں کس طرف آپ کی توجہ مبذول کر رہا ہوں؟ اگر آپ کا انسٹاگرام فری ہے، اگر فیس بک فری ہے، تو کیا تیرا ایمان بھی فری ہے؟ بول مسلمان میرے بھائی، میرے بچے، میرے نوجوان، تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو نے اپنی زندگی بالکل برباد کر دی، تیری تنہائیاں برباد ہو گئی، تو نے گندی تصویریں 2-2 گھنٹے کی فلمیں دیکھی، تجھے شرم بالکل بھی نہیں آئی، ذرا سے بھی شرم نہیں آئی، تو نے سوچا نہیں کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. ذرا غور تو کر، صحابی رسول کا نام کوٹ کر رہا ہوں، عتبہ بن غزوان، بصرہ کا رہنے، بصرہ میں مزار ہے، میں نے ان کے مزار پہ حاضری کی ہے. انہوں نے تلوار چلاتے چلاتے اپنا تلوار پھینک کے خنجر سے آنکھ نکال کے پھینک دی. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں لوگ شور مچایا، میں گیا، میں کہا تو نے یہ کیا کیا؟ کہنے لگا حضور میری بات نہ پوچھے، سرکار بس میرے لیے دعا کر دے. میں نے کہا بتانا. کہنے لگے گناہ کا ذکر بھی گناہ ہے. کہا لوگ تجھے پاگل کہہ رہے ہیں، کہا لوگوں سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے. کہا یہ تو بتا تو صحابی ہے، یہ آنکھ کیوں نکال دی تو نے؟ ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگے آپ پوچھ رہے تو بتا رہا ہوں، ایک لڑکی جا رہی تھی، اس پہ ایک نظر پڑ گئی. پھر میرے نبی سچے، حضور کا فرمان سچا، میرے نبی کی زبان سچی. حضور نے فرمایا کہ جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی کیلیں ٹھوکی جائیں گی. تو پھر میں نے سوچا کہیں میری آنکھ میں جہنم کی کیلیں ٹھوکی جائے. تو پھر میں نے